رویہ دیکھیے، طریقہ دیکھیے. اور صحابہ بھی کوشش کرتے تھے کہ مصطفیٰ کی محبوب خوراک اور کھانا بنوایا جائے تاکہ حضور خوشی اور رضا سے قبول فرمائیں اور پھر ہمارے لیے دعا بھی فرما لیں، ہمارے گھر قدم رنجا بھی فرمائیں، تشریف بھی لائیں. تو سرکار کو گوشت کا شوربہ بڑا پسند تھا. آقا کا وہ فارسی پڑوسی اور حضور کا غلام وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک دن کہنے لگے، حضور میں نے نا آپ کا پسندیدہ گوشت کا شوربہ حضور بنوایا ہے لنگر میں. تو آقا آپ کریمی تو فرمائیں، دسترخوان لگا ہے، کھانا تیار ہے، حضور میرے گھر تو تشریف لے چلیں. سرکار فرمانے لگے، تیری یہ دعوت صرف مجھے ہے یا تیری ماں عائشہ بھی میرے ساتھ آ جائے؟ وہ اتنا سادہ سا حضور کا غلام، سادہ سا صحابی، اس نے کہا نہیں حضور دعوت صرف آپ کی ہے، اماں جی رہن دے من، دعوت صرف آپ کی. سرکار نے فرمایا اچھا اگر عائشہ نہیں آتی تو پھر جاؤ میں بھی نہیں آتا. وہ اتنا سادہ، وہ اٹھ کے چپ کر کے اپنے گھر چلا گیا. گھر گئے تو خیال آیا بھلا یہ میں نے کیا کر دیا. دوسری بار پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور میں نے آپ کا پسندیدہ گوشت کا شوربہ بنوایا ہے، دسترخوان تیار ہے، کھانا پروسا ہوا ہے، حضور گھر تو چلیں. حضور نہ دعوت رد کرتے تھے نہ تحفہ رد کرتے تھے، چونکہ رسول ہوتا ہی کریم ہے. بولیے رسول کیا ہوتا ہے؟ نہیں ٹھہر دیا، میری تسلی نہیں ہوئی. میں آپ کو نا اس پر بات سناتا ہوں، یہ جملہ یاد رکھنا، رسول بک بھی رہا ہو تو کریم ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بٹھائے گئے اور آپ کے ظاہری مالک نے اعلان کر دیا جس نے مصر کا سونا بندہ دیکھنا ہو آ کے دیکھ لے، 2 دینار ٹکٹ ہے. کتنی؟ 2 دینار. زاہد کالونی والوں زور سے بولو، کتنی ٹکٹ ہے؟ 2 دینار ٹکٹ ہے. جس نے کائنات کا سب سے خوبصورت آدمی دیکھنا ہو آ کے یوسف کو دیکھ لے. پہلے ہی دن 24,000 دینار جمع ہوئے. کتنے؟ جن کا حساب ٹھیک ہے مجھے بتائیں کتنے لوگ تھے دیکھنے والے جی؟ اگر 2 دینار فیس ہو اور 24,000 دینار جمع ہو تو کتنے لوگوں نے زیارت کی پہلے دن؟ 12,000 لوگوں نے دیکھا. دوسرے دن وہ جو شخص تھا، مالک تھا، اس نے کہا آج حضور آپ غسل بھی کر لیں، لباس بھی تبدیل کر لیں، آج آپ کے بالوں میں کنگھی میں خود کروں گا. سوچے تو صحیح، ایک ہو یوسف، پھر غسل کر لے، پھر لباس بھی پہن لے، پھر خوشبو کو 4 چاند بھی لگا دے، اور پھر اپنی خوبصورت عنبری زلفوں میں کنگھی بھی کر کے مصر کے بازار میں بیٹھ جائے. دوسرے دن مالک نے اعلان کیا آج جس نے سونا بندہ دیکھنا ہے وہ آ جائے اور آج مفتی دیکھ لو آگے، کوئی ٹکٹ نہیں. لوگوں کا رش اور جم میں غفیر، لوگ پل پڑے. ابھی لوگ زیارت کر رہے ہیں اور بازار مصر کا بھرا ہوا ہے. تفسیر قرآن. اتنی دیر میں نا جنگل سے جناب زلیخا کی ڈولی بھی آ رہی ہے، 7 کنیزوں کی، غلاموں کی فوج ظفر موج بھی ہے. اور وہ ڈولی میں کرتی کیا تھی؟ صبح سے لے کر شام تک جنگلوں میں نکلتی تھی، صحراؤں میں اپنے یوسف کو تلاش کرنے کے لیے. یوسف کی تلاش میں نکلتی ہیں. جب مصر کے بازار سے گزرنے لگی آپ کی سواری اور ڈولی تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سامنے لوگوں کا رش اور مجمع لگا ہوا ہے. تو کنیز سے فرماتی ہیں یہ رش کاہے کا ہے؟ اس نے کہا اماں جی ہم بھی آپ کے یوسف کو ڈھونڈنے کے لیے صبح سے شام تک نکلتے ہیں مگر نہیں ملتے. آج پتہ یہ چلا ہے کہ مصر میں کوئی خوبصورت نوجوان ہے تو اس کے مالک نے اعلان کیا ہے، کل اس پر 2 دینار فیس تھی، آج مالک نے اعلان کر دیا مفت آ کر دیکھ لو. یہ سارا مجمع اس خوبصورت نوجوان کو دیکھنے کے لیے جمع ہوا ہے. جناب زلیخا کا جملہ ذرا سنیے. آپ نے کنیز سے مخاطب ہو کر کہا تم سواری میری آگے میرے گھر میں میرے محل میں لے چلو. بی بی کیا ہوا؟ زلیخا کہنے لگی جیڈا بھی سونا ہوئے میرے یوسف تو زیادہ سونا تو نہیں نہ ہو سکتا، لے چلو تم، لے چلو.
وہ کنیز کہنے لگی بیوی جی آپ ایک نظر دیکھ تو لیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھلا لگے، خدمت کے لیے پسند آ جائے۔ جب اصرار کیا کنیز نے تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے دکھاؤ۔ دور سے ڈولی کھڑی کی گئی اور ڈولی کی چلمن جب ایسے ہٹائی گئی اور جناب زلیخا جو سال ہر سال سے اپنے یوسف کو تلاش کر رہی ہیں، آپ کی نگاہ پڑی نا جب چہرہ یوسف پر اچانک، تو آپ ڈولی کے اندر بیٹھے بیٹھے چیخ کر پکار کر کہنے لگیں میں آپ کو سال ہر سال سے جنگلوں میں تلاش کر رہی ہوں اور آپ مصر کے بازار میں بک رہے ہیں۔ اپنے گھر گئیں، اپنے شوہر سے عزیز مصر سے کہا، اس نے کہا اگر یوسف بک گیا تو یوسف جیسا دوسرا روئے زمین پر کوئی نہیں ملنا، جائیے اور خرید کر لائیے۔ عزیز مصر نے پوری سلطنت کا سونا، خالص سونا 70 اونٹوں پر لادا۔ میرے خیال بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ 70 اونٹوں پر مصر کی سلطنت کا سارا سونا لادا، اور 70 اونٹ لے کر عزیز مصر خدام کے ساتھ جب بازار میں داخل ہوا، اس نے اعلان کر دیا باقی سارے بیوپاری بولی لگانے والے چلے جاؤ، یوسف کو حکومت خود خریدے گی۔ مالک کے پاس آئے عزیز مصر اور کہنے لگے قیمت کتنی ہے؟ وہ بڑا پر اعتماد تھا، اس نے کہا ترازو کے ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھاؤ اور دوسرے پلڑے میں اسے سونے سے تولو، جتنے سونے سے یہ تل جائے اتنی اس کی قیمت ہے۔ تو عزیز مصر مسکرا کر کہنے لگے مجھے تیری عقل پر حیرانی ہے، یہ دبلے پتلے جسم والا نوجوان یہ تو 1.5 بورے سے تول جائے گا۔ اس نے کہا تو تول تو صحیح۔ ترازو کے ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھایا گیا علیہ السلام، دوسرے پلڑے میں سونے کا، خالص سونے کا 1 بورا رکھا گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 10واں، پھر 50واں، پھر 60واں، پھر 70واں۔ پوری سلطنت مصر کا سونا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا گیا، مگر یوسف کا پلڑا ٹس سے مس بھی نہ ہوا۔ یہ جملہ میں نے کہا تھا نا کہ رسول بک بھی رہا ہو تو کریم ہوتا ہے۔ عزیز مصر بے بسی کی تصویر بنے کھڑا ہے اور رو پڑا۔ عزیز کا رونا سرکار یوسف سے دیکھا نہ گیا، حالانکہ بک رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، پلڑے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ نے نا عزیز کی بے بسی آپ کو گوارا نہ ہوئی، آپ نے بلا لیا، فرمایا ادھر آؤ۔ ایک چھوٹی سی پرچی دی کاغذ کی، فرمایا یہ کاغذ کی پرچی جا کر دوسرے پلڑے میں سونے کے بوروں کے اوپر رکھ دو۔ طریقہ بھی خود بتا رہے ہیں۔ وہ پرچی جا کر نا عزیز نے اس دوسرے پلڑے میں سونے کے بوروں کے اوپر رکھی، بس وہ کاغذ کی پرچی رکھنے کی دیر تھی، سونے کا پلڑا بھاری ہو کے جھک گیا اور یوسف کا پلڑا ہلکا ہو کے اٹھ گیا۔ طے ہو گیا، قیمت ادا ہو گئی۔ اب عزیز آیا سرکار یوسف کے پاس اور کہنے لگا یہ آپ نے پرچی پہ کیا لکھا ہے؟ کاغذ کی پرچی کا وزن کتنا ہو سکتا ہے؟ جہاں 70 بورے آپ کے پلڑے کو نہیں ہلا سکے، کاغذ کی پرچی سے آپ کا پلڑا ہل گیا، کیا لکھا ہے آپ؟ تو سرکار یوسف فرمانے لگے تجھے 70 بولیاں آتی ہیں، تو پرچی کھول کے پڑھ لے۔ 70 بولیاں جاننے والا عزیز مصر جب کاغذ کی پرچی کھولتا ہے تو تحریر سمجھ میں نہیں آتی، پھر سرکار یوسف کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ مجھے 70 زبانیں آتی ہیں، یہ زبان اور یہ بولی نہیں آتی۔ یوسف مسکرا کر کہنے لگے یہ ہماری بولی ہے۔ حضور لکھا کیا ہے؟ فرمایا یہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ نہیں کتنا خوبصورت نتیجہ ہے جس تک ہم اس اگلے جملے میں پہنچنے والے ہیں، اور نہ جانے کون کون پہنچنے والا ہے۔ اس پرچی پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے قرآن مقدس کی آیات ہیں 6666۔ ایک دفعہ زبانیں کھولیں اپنی، کتنی آیات ہیں؟ 6000، زور سے بولیے 6666۔ ڈاکٹر صاحب جملہ سنیں، 6666 آیات، اور ایک آیت کے بدلے میں نبوت تول گئی ہے۔ طاقت دیکھیے کلام خدا کی۔
عظمت دیکھیے، 6666 آیات. ادھر دیکھنا، ایک آیت کے بدلے میں نبوت تل گئی. میں جملہ بدل دیتا ہوں، چپ قرآن کی آیات ہیں 6666. اس چپ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6666. ایک آیت کے بدلے میں نبوت تل گئی. میرے نبی ہیں بولتا ہوا سارا قرآن. مولوی تو تولے گا میرے محمد کو؟ لوگ دیوانے ہوئے پھر رہے ہیں کہ ہاتھ میں پیمانے پکڑ کر عظمت مصطفیٰ کو پرکھتے پھرتے ہیں. یاد رکھیے، رسول بک بھی رہا ہو تو کریم ہوتا ہے. جہاں سے ہماری بات چلی تھی، میں